اللہ کی طرف سے جو احکام آئیں گے وہ احکام آئیں گے حالات کے، ماحول کے، طبیعت کے، معمول کے، حیثیت کے خلاف. تو ترقی کے لیے ہے مبشر الصابرین کہ حکم پر جمنے والوں کے لیے ترقی کی خوشخبری ہے. کیا ہے کہ ترقی ان کے لیے، ترقی ان کے لیے، یہ تقوی کے ساتھ جمنے والے ہیں ان کے لیے ترقی ہے. تو جو انکار کرتے ہیں حکم سے وہ ان کے لیے محرومی ہے، ان کے لیے محرومی ہے جو حکم سے انکار کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہر موقع پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے تو کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے تو کیا چاہتے ہیں. کہ صبر کہتے ہی اس کو ہیں کہ آدمی حکم پر جمے حالات کے مقابلے میں. اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ صبر اور تقوی ایک ساتھ ملیں گے، صبر اور تقوی ایک ساتھ، صبر اور تقوی ایک ساتھ ملیں گے. جہاں بھی دیکھو گے صبر اور تقوی ساتھ ملیں گے، کیونکہ صبر کسی کام کا نہیں تقوی کے بغیر، صبر کسی کام کا نہیں ہے تقوی کے بغیر. کہ آدمی کے اندر تقوی سے ہی صبر پیدا ہوتا ہے. تقوی اور صبر یہ لازم ایک دوسرے کے ساتھ. سارا قصہ یوسف علیہ السلام کا صبر اور تقوی پر آ کر ختم ہوا ہے. انہ من یتقی ویصبر، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا صبر کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے. من یتقی ویصبر. لیکن لوگ صبر کرتے ہیں، لوگ صبر کرتے ہیں تقوی کے بغیر، صبر کرتے ہیں لوگ تقوی کے بغیر. وہ کہتے ہیں کہ برداشت کرو حالات، اور اس برداشت کرنے سے کشادگی کا اور حالات کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرو. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے صبر پر کشادگی کی وعدہ تقوی کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہے تقوی کے ساتھ. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دو چیزیں خاص ہیں، ایک صبر ہے، ایک تقوی ہے. بھائیوں کے مقابلے میں صبر، اور زلیخا کے مقابلے میں تقوی اختیار کیا. یہ کہہ کہ اگر تم صبر کرتے ہوئے گناہ میں مبتلا ہو گئے، گناہ میں مبتلا ہو گئے، اگر صبر کرتے ہوئے گناہ میں مبتلا ہو گئے تو تمہارے صبر کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ نیک انجام صرف تقوی والوں کے لیے ہے. والعاقبۃ للمتقین. اس لیے فرمایا کہ اس راستے میں جو ناگواری آئے، اس راستے میں جو ناگواری آئے، اس ناگواری کو صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کرو. ناگواری کو صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کرو. جو لوگ یہ نہیں کرتے ان کے قدم نہیں جنتے. ہاں، وہ شکایت کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرتے ہیں. جی ہاں، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. جی ہاں، وہ شکایت کرتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے پچھلوں کے حالات نہیں ہیں. اس لیے ایک اصول بتلایا کہ جب تمہیں اس راستے میں تکالیف آئیں تو ان تکالیف کو انبیاء کی تکالیف میں تلاش کرو. کس نبی کو کہاں پیش آئی، کس صحابی کو یہ بات کہاں پیش آئی. کیونکہ یہ بات حق ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کو سب کچھ پیش آنا ہے جو صحابہ کو پیش آ چکا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ پہلے نبیوں کو کہا جا چکا. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. ہاں،
اس لیے اس کام میں چلنے والوں پر سب سے پہلے تہمتیں لگیں گی. کیا لگیں گی؟ تہمتیں. جی ہاں، یہ تہمتیں لگیں گی. تہمت اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ اپنے کام کے قابل نہ رہیں اور عوام ان کی بات کو قبول نہ کریں. سنو غور سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ آپ ان کی تہمتوں سے اور ان کی طرف سے آنے والے الزامات سے آپ شک میں نہ پڑیں. آپ شک میں نہ پڑیں اس لیے کہ جب نبیوں کو جھٹلایا جاتا ہے اور وہ صبر کرتے رہتے ہیں تو یہ کہ جب ان کے صبر کی انتہا ہوتی ہے تب مدد کی ابتدا ہوتی ہے. ہاں، لوگ تھوڑا سا صبر کر کے چاہتے ہیں کہ مدد کیوں نہیں آئی، حالانکہ صبر کی انتہا پر مدد کی ابتدا ہے. سنو غور سے. صبر کی انتہا پر مدد کی ابتدا ہے. جیسے علاج کی انتہا پر شفا کی ابتدا ہوتی ہے. ڈاکٹر پہلے سوال کرتا ہے آپ نے دوا پوری کھائی؟ کتنے دن کھائی؟ جی ہاں. وہ کچھ نہیں، 15 دن کا علاج تھا اور دریا میں ناغہ ہوتا رہا. جی ہاں، سنو غور سے. ایک کورس ہے دوا کا، ایک دوا کا کورس بہت معمولی چیز ہے. ایک دوا کا کورس ہے، اس کے ایام ہیں متعین، وہ پورا نہیں کیا تو شفا کی ابتدا بھی نہیں ہوگی. سنو غور سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کسی طرح یہ کہیں کہ اگر صبر کی انتہا ہو گئی تو شفا کی، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد کی ابتدا ہوگی. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء. کہ جب یہ صبر کرنے میں اس حد کو پہنچ جائیں گے جو ہمیں مطلوب ہے. بہت توجہ سے بات سننا. جب یہ صبر کرتے اس حد کو پہنچ جائیں گے جو حد ہمیں مطلوب ہے تو ہماری مدد آ جائے گی ان کے اوپر. ہماری مدد جب آئے گی جب ہم دیکھ لیں کہ انہیں صبر میں ہے. بھائی سو رہے جلا دو بھائی. ہم یہ دیکھ رہے کہ صبر میں انتہا کر دیں. صبر میں بہت مزے کی بات ہے. اب جب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ صبر میں انتہا کر دی، اور میں تو آپ کو سچی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کو کس بندے سے کتنا صبر مطلوب ہے اس کی کسی بندے کو خبر نہیں ہے. کسی بندے کو اس کی خبر نہیں ہے. سنو غور سے. اس کی کسی کو خبر نہیں ہے کہ کب تک صبر کریں. وہ تو ہر مریض کا علاج ڈاکٹر کے یہاں مختلف ہے. آپ کا علاج 6 مہینے کا ہے، آپ کا علاج سال بھر کا ہے. جی ہاں، آپ کا علاج 6 مہینے کا، آپ کا علاج 5 سال کا ہے. جی ہاں ڈاکٹر، یہ بیماری ہے، اس کا علاج 5 سال چلے گا. مریض دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے علاج کی مدت ختم نہیں ہوتی. جی ہاں، اب دیکھیے علاج کے طریقے: 5 سال کا علاج، 4 سال کا علاج، مسلسل ایک دن دوا ناغہ نہیں ہو سکتی. تو کوئی مریض کہہ سکتا ہے ڈاکٹر سے کہ نہیں 5 سال کے نہیں، میں تو 1 سال کروں گا بس؟ کہ نہیں کہہ سکتا. کہ وہ معالج ہے، وہ تمہارا معالج ہے، وہ طے کرے گا. بالکل یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو کس بندے سے کتنی قربانیاں مطلوب ہیں اس کو بندے نہیں جانتے.
اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کی مدت بتلائی ہے، قیامت میں ملاقات. کب؟ قیامت میں وہاں ملیں گے حوض کوثر پر. جی ہاں، لوگ اس امید تک جارے سال گزار دیتے ہیں کہ اگلے سال میں کچھ ہو جائے گا، اگلے سال میں کچھ ہو جائے گا. جی تبلیغ کی جاری حکومت کو صبر کرے کہ ایک سال کی بات ہے، الیکشن ہوں گے، حالات بدلیں گے. جی ہاں، یہ بات ہے. کیا کرتے ہیں؟ انتظار کہ حکام بدلیں گے، حالات بدلیں گے. انتظار میں، اسی انتظار میں یہ مدت پوری ہوتی ہے تو اللہ تعالی حدیث میں ہے کہ اس سے بدتر اس سے زیادہ بدتر حاکم ان پر مسلط کیا جاتا ہے. یہ کیا ہوا کہ 4 سال 6 سال صبر کیا، اس کے بعد اس سے بدتر حاکم آ گیا، پھر اس کو صبر کر لیں گے کہ ان کے صبر کی مدت قبر تک بھی ختم نہیں ہوگی. جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری سے کہ ابو ذر یہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں مدینے والے نکالیں گے؟ کہ جی میں صبر کروں گا، پھر شام چلا جاؤں گا، ملک شام والے نکالیں گے، پھر کیا کرو گے؟ کہ پھر صبر کروں گا، پھر مدینے آ جاؤں گا. فرمایا مدینے والے تمہیں دوبارہ نکالیں گے مدینے، پھر کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے کہ پھر میں مقابلہ کروں گا ذمہ داروں کا، کروں گا. کہ نہ ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا کہ ذمہ دار تمہیں جہاں چلائیں وہاں چلتے رہنا، اور جہاں ساتھ لے جائیں وہاں ان کا ساتھ مت چھوڑنا. ذمہ دار کے ساتھ مت چھوڑنا، یہ نہ کریں ان سے ہماری بنتی نہیں ہے، نہیں ایسا مت کرنا. اور تم اسی طرح چلتے رہنا یہاں تک کہ ہم سے آ کر حوض کوثر پر مل لینا، قیامت میں ملاقات ہوگی اسی حالت پر. آپ نے صحابہ کو صبر کی مدت نہیں بتائی، صبر کی مدت نہیں بتائی. جی بلکہ قرآن نے تاکید سے کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت آوے اطاعت کی حالت میں، موت آوے اطاعت کی حالت میں. جی ہاں، موت آوے اطاعت کی حالت میں. جی ہاں، یہ اصل مطلب یہ ہے اس کا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت آوے اطاعت کی حالت میں. پوچھا گیا حضرت سے کہ استقامت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ استقامت تو یہ ہے کہ کام کرتے کرتے مر جاوے، کام میں مر جائے، یہ استقامت ہے. جی ہاں، کام سے بیٹھ کر نہ مرے بلکہ کام میں مرے، یہ استقامت ہے. جیسے ہم نے عرض کیا کہ ناگواریاں تو آئیں گی، ناگواریاں آئیں گی، کہ ان ناگواریوں کو تلاش کرو صحابہ کی ناگواریوں میں، اس سے استقامت پیدا ہوگی، اس سے استقامت پیدا ہوگی کہ ناگواریوں کو صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کرو. یہ بات کس کو کہاں پیش آئی؟ یہ بات کس کو کہاں پیش آئی؟ اس لیے فرمایا کہ اس راستے کی ناگواریاں کام کرنے والوں کو پیش آئیں گی، کیونکہ راستہ وہی ہے، راستہ وہی ہے، راستہ وہی ہے کہ شکایت نہ کرو بلکہ شکر کرو. کیا کرو؟ شکر کرو. جی ہاں، اس راستے کی ناگواریاں شکر کے قابل ہیں، شکایت کے قابل نہیں ہے. شکایت تو اس چیز کی جاتی ہے جس چیز کو آدمی اپنے پاس اپنے سے ہٹانا چاہتا ہے، اپنے سے ہٹانا چاہتا ہے، اسی کی شکایت کرتا ہے. سردی کی شکایت ہے سردی سے بچنے کے لیے، گرمی کی شکایت ہے گرمی سے بچنے کے لیے، دشمن کی شکایت ہے دشمن سے بچنے کے لیے. کہ شکایت تو بچنے والا کرتا ہے نا، شکایت کرتے ہیں
بچنے والا کہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، اس لیے شکایت کر رہا ہوں۔ مظلوم شکایت کرتا ہے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، یہی بات ہے نا؟ میری بات توجہ سننا کہ مظلوم شکایت کرتا ہے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، حالانکہ اس راستے کی تکالیف تو صحابہ کرام اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ تم شاید اس طرح کیا مانگو گے جس طرح صحابہ اس راستے کی بیماری مانگتے تھے۔ وہی ابن کعب کو پتہ چلا، حدیث سنی کہ اللہ کے راستے کے ایک دن کے بخار سے بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو۔ اللہ کے راستے کا ایک دن کا بخار، اللہ کے راستے کا ایک دن کا بخار اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے کہ جو اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، کی ماں نے اس کو آج جنا ہے، ایسا پاک گناہوں سے۔ جب یہ حدیث سنی تو دعا کی اللہ سے، اے اللہ مجھے تو اسی وقت میری اس جگہ سے ہلنے سے پہلے، اس جگہ سے ہلنے سے پہلے تو مجھے ایسا بخار دے جو بخار موت تک مجھ سے کبھی جدا نہ ہو، موت تک مجھ سے کبھی جدا نہ ہو، ہمیشہ مجھے رہے، جب تک میں حیات رہوں یہ بخار میرے ساتھ رہے، مگر یہ بخار ایسا ہونا چاہیے جو مجھے عمرے سے اور عبادت سے اور تیرے دین کی محنت سے نہ روکے، ایسا بخار ہونا چاہیے۔ تو روایت میں ہے کہ ابھی وہاں سے ہلے نہیں تھے اپنی جگہ سے کہ بخار چڑھ گیا، جس سے مطالعہ کرتا کہتا تھا کہ تمہیں بخار ہے، جسے ملنے والے سے طاقت سے کہا کہ آپ کو بخار ہے، مگر اللہ سے بخار مانگا اور بخار بھی ایسا مانگا کہ جو مجھے دعوت عبادت سے نہ روکے، ایسا بخار چاہیے۔ ہاں ان کا احتساب اس طرح بڑا ہوا تھا کہ وہ اس راستے کی تکلیف کو ایسے مانگتے تھے جیسا ہمارے زمانے میں کوئی بیمار صحت مانگتا ہو، احتساب بڑا ہوا، احتساب بڑا ہوا تھا، اجر کی امید۔ تو میں نے عرض کیا کہ شکایت تو وہ کرے گا جو اپنے کو بچانا چاہے گا، جو اپنے کو بچانا چاہے گا، جو کھپانا چاہے گا وہ شکایت نہیں کرے گا، جو اپنے آپ کو کھپانا چاہے گا وہ شکایت نہیں کرے گا، تو شکایت۔ اس لیے فرمایا کہ اس راستے میں ناگواریاں پیش آئیں گی، راستے میں ناگواریاں پیش آئیں گی، جو ترقی چاہے وہ ناگواری برداشت کرے، جو ترقی چاہے ناگواری برداشت کرے، وہ ترقی کرے گا، جو ناگواری سے انکار کر دے گا کہ اس کے لیے ترقی نہیں ہے، اس کے لیے ترقی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس راستے میں آگے بڑھنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک چیز تو صبر ہے، اس راستے میں آگے بڑھنے کے لیے ایک تو صبر ہے جی، اور دوسری بات بہت ضروری کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کا تعاون کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کا تعاون کرتے ہیں جو اس کے بندوں کے لیے معاون ہوتا ہے۔ سننا دھیان سے بات کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، یہ تو دنیا کے کاموں کے لیے فرما دیا، اس کے لیے دنیاوی کاموں کے لیے،
اللہ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں. کو کس بندے کی؟ جو اللہ کی، جو اپنے بھائی کے تعاون میں ہو، جو اپنے بھائی کی مدد کرے. کیا مدد؟ دیکھو تو صحیح کیسی آسان بات ہے کہ اگر تم کسی دنیاوی کام میں، حلال کام میں اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری مدد میں ہے. روایت میں ہے، صحیح حدیث ہے. سوچنے کی بات ہے کہ جب دنیاوی کام میں اپنے بھائی کی مدد کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو جو دین کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے ان کے ساتھ اللہ کی کیا مدد ہوگی؟ اللہ کی کیا مدد ہوگی؟ جو دین کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ ایسا کام ہے کہ اس کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. اس کا حکم ہے تعاون علی البر والتقوی، کہ نیکی کے تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. کیونکہ اجتماعی کام ہے کہ اجتماعی کام ایک دوسرے کے تعاون سے ہوتے ہیں، اور دنیا کے کام ایک دوسرے کے مقابلے سے ہوتے ہیں. یہ تین دنیا کے کاموں کا فرق ہے. آپ ساری دنیا کے کام دیکھ لو، ملک کا ملک سے مقابلہ، عوام کا حکومت کا مقابلہ، تاجر کا تاجر سے مقابلہ دیے. دنیا کے کام آپس کے تقابل سے ترقی کرتے ہیں، اور دین کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں. فرق ہے، یہ فرق ہے بہت بڑا، کہ دنیا کے کام آپس کے مقابلے سے ترقی کرتے ہیں، اور دین کے کام ایک دوسرے کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں. کہ دین کے کام ایک دوسرے کا تعاون کرو، کہ دین کے کام تعاون سے ترقی کریں گے. دنیا کو اللہ ختم کرنے والے ہیں، اس کی ترقی تقابل میں ہے، اس کی ترقی ہے. اس کا ہلاکت کی طرف جانا، یہ اس کی ترقی ہے دنیا کی. جی ہاں. اور دین کی ترقی یہ ہے کہ دین جائے صحابہ کی زندگی کی طرف. یہ دین کی ترقی ہے. دین کی ترقی پیچھے ہٹنے میں ہے، دنیا کی ترقی آگے بڑھنے میں ہے. یہ اصول ہے. یہ اس لیے دین کی ترقی وہ آپس کے تعاون کی وجہ سے، اور دنیا کی ہلاکت آپس کے مقابلے کی وجہ سے. دنیا ہلاکت کی طرف جائے گی آپس کے مقابلے سے، اور دین کی ترقی کی طرف جائے گا آپس کے تعاون سے. اس لیے فرمایا کہ دین کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس سے اجتماعیت پیدا ہوگی. کہ دین کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس سے اجتماعیت پیدا ہوگی. اس سے کیا ہوگا؟ اجتماعیت پیدا ہوگی. ایک دوسرے کا دین کے کام میں تعاون کرو. لیکن اس تعاون میں سب سے بڑی رکاوٹ حسد بنتا ہے. لوگ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرتے. حسد یہ ایک بیماری ہے اندر، یہ تعاون کرنے سے روک دیتی ہے. میں مثال لے کرتا ہوں. کہ ایک دکان والے کو سامنے کی دکان والے سے حسد ہے. کیا ہے؟ حسد. کیا ہے؟ اس دکاندار کو سامنے کی دکان والے سے حسد ہے. ایک آدمی آیا اس کی دکان پر، ایک گولی 5 روپے کی 2 روپے کی لینے کے لیے. اس کا مریض پریشان ہے، اس کی سخت ضرورت ہے. نئی بات دھیان سے سننا. اسے معلوم ہے دکاندار کو کہ میری دکان میں دوا نہیں ہے، سامنے کی دکان پر ہے. سامنے کی دکان پر دوا ہے.
نیچے برابر نہیں ہے. تو صرف حسد کی وجہ سے یہ اس گاہک سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ دوا آپ سامنے کی دکان سے لے لیجیے. دوا نئی بات تو جو سننی پڑے گی وہ. یہ دوا آپ سامنے کی دکان سے لے لیجیے، کیونکہ اس دکاندار سے اس کو حسد ہے. میں اس کے 2 روپے کا فائدہ کیوں کرواؤں؟ 2 روپے کا فائدہ کہ 2 روپے کا فائدہ کرانے کی وجہ سے وہ اس مریض کا نقصان کرا دے گا جس کے لیے دوا لینے آیا ہے. سوچو بات، غور کرو کہ جب دنیا کے معاملے میں اس حسد نے 2 روپے کے نفع کی وجہ سے اس کو روک دیا کہ یہ مت بتانا کہ اس دکان پر ہی دوا ملتی ہے، سامنے کسے معلوم ہے سامنے اس دکان میں دوا ہے، وہاں سے لے لو. یعنی میں کیوں بتلاؤں؟ میں اس کا فائدہ کیوں کرواؤں؟ ہاں جی ہاں. سوچو اس حقیر دنیا کے لیے حسد کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اس کو ہو سکتا ہے. تو جو لوگ دین کے کاموں میں ایک دوسرے حسد کریں گے، اس سے امت کے کلمہ نماز کا کتنا نقصان ہوگا. میں نے خوب غور کیا. یہ سے کام کرنے والے آپس میں جھگڑ بیٹھے نا، اس کی بہت بنیادی وجہ حسد ہے.